سر دجال کے فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ معزز طلبہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو پانی کی ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ دجال کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی حقیقت بتائے گا کہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں اصلی اور نقلی میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور یہ میں اور آپ دجال کے زمانے کے بالکل قریب ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے AI آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی موبائل پر فوٹو ایڈیٹنگ، ایسی تصویریں ویڈیوز بنائی جا سکتی ہے، اب آپ دیکھیں گے لگیں گے بالکل اصلی ہے یہ پک، لیکن حقیقت کے اندر وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اصل آخرت ہے جو ابدی زندگی ہے۔ آج موجودہ دور کے مسلمان اس فتنہ میں بہت تیزی سے گرفتار ہو رہے ہیں کہ ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو سمبل بیان کیے کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا لیکن اپنی چالاکی اور دھوکے سے لوگوں کو اس بات پہ قائل کرے گا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جنت بنائے گا، جہنم بنائے گا، اور حقیقت اس کے الٹ ہوگی۔ اب موجودہ دور کے اندر جو دجال کے فتنے ہیں، نمبر 1 تو جھوٹ کی رفتار ہے، یعنی پچھلے ادوار کے اندر جھوٹ تیزی سے نہیں پھیلتا تھا، سال لگتے تھے اور اس پہ دہائیاں لگ جاتی تھی، لیکن اب ایک نیوز یا جھوٹی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے اور چند سیکنڈ کے اندر وہ پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، بعد میں اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے کہ یہ تو جھوٹ ہے، تو لیکن اب کیا ہے، وہ ویڈیو سب لوگوں تک پہنچ چکی ہے، تو دجال بھی لوگوں کو اسی طرح جھوٹ سے قابو کرے گا۔ اسی طریقے سے تصویر اور آواز کا دھوکہ، یعنی آج AI کے ذریعے آپ جو مردہ ہے اس کو زندہ دکھا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے AI کے ذریعے ایسی ویڈیوز بنتی ہیں جو حقیقت کے اندر نقلی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اصلی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ سارا نظر کا دھوکہ ہے، دجال بھی نظر کا دھوکہ دے گا۔ اسی طریقے سے آج زیادہ تر مسلمان یورپ اور امریکہ کی طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بس مجھے ڈالر چاہیے، مجھے جناب یہ مادہ پرستی چاہیے، مٹیریلزم جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو آج کے نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ کامیابی صرف ڈالر کے اندر ہے یا ٹیکنالوجی کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان جو ہیں اس وقت بڑی تیزی سے موبائل کے اندر گم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی 3 دن تک ایک نوجوان موبائل کے اندر PUBG گیم پہ لگا ہوا ہے، اور اس سے آگے تو ایسی ویب سائٹ آ چکی ہے کہ بچہ ایڈکٹ ہو چکا ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ اس اوریجنل لائف سے کٹ چکا ہے۔ اب یہ ایک دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی، حالانکہ یہ تو نقلی ہے۔ یہی دجالی فتنہ ہے کہ وہ آج کے مسلمان کو حقیقت سے کاٹ دے گا اور دھوکے کی زندگی میں لے کر جائے گا۔ اسی طریقے سے دجال کا ایک بہت بڑا حملہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عزت صرف پیسے سے ہے، حالانکہ بھائی وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، وہ پیسے کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، وہ گاڑی کی عزت کرتے ہیں۔ تو دجال بھی کیا ہے، روٹی اور دولت کے ذریعے سب کچھ قابو کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے محبوب بنا لے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے منہ پھیر لے، پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ آج مجھے اور آپ کو جو کرنے کا کام ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، سورہ کہف پڑھیں۔ سورہ کہف کے اندر جو چاروں واقعات ہیں یہ دجال کے فتنے سے بچاتے ہیں، اور یہ چاروں واقعات اس دنیا کے دھوکے سے بچانے کے لیے ہیں۔ تو ایک تو اس کو فضیلت اور برکت کے لیے تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم سمجھ کے پڑھ لیں گے تو پریکٹیکل لائف کے اندر ہمیں دجال نظر بھی آئے گا کہ کیسے کیسے فریب اور دھوکے ہیں اس کے، اور مقصد کیا ہے کہ اللہ سے توڑنا اور اس دنیا کو ہی سب کچھ دکھانا، آخرت سے غافل کر دینا۔ اسی طریقے سے نماز کو مضبوطی سے پکڑیں، نماز قضا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کو لازم پکڑ لو، برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ اسی طرح قرآن بھی واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو دجال کے فتنے کو روکنے کے لیے نماز بہت اہم ہتھیار ہے۔ اسی طریقے سے
یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نیا موبائل ہو یا یورپ کی نوکری ہو، اصل کامیابی یہ ہے کہ میں اپنی آخرت سنوار لوں۔ جب میں یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھوں گا تو یہ دنیا جو ہے مجھے ٹیبل پر سمجھ آنے لگ جائے گی، منٹوں کے اندر کام ہوگے جب میں اپنی آخرت کو مطمع نظر بنا لوں گا۔ اب دجال کیا کرنے والا ہے ان قریب، کیونکہ اس وقت جیوس جو ہیں یہودی، وہ پوری دنیا کا سونا گولڈ وہ کیپچر کر چکے ہیں، اسی طریقے سے ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے جا چکے ہیں۔ اب اسپیشلی طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ جب سے اس ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھنے لگی ہے تو ان قریب ہوگا کیا کہ وہ لانچ کریں گے کہ جناب یہ جنت دیکھیں اور یہ جہنم دیکھیں۔ اب بچے گا وہی نوجوان اس فتنے سے کہ جو سورہ کہف کو سمجھ کے پڑھے گا کہ میں نے دجال کے فتنے سے کیسے بچنا ہے، کہ یہ اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔